لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت، نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نصیب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ وہ ہے جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کی عذاب کے مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتے ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کی غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں اموات بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بن السار رکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھ جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور بڑے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانی طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی وجہ سے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے
یہ سب علامت پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیویوں کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد نگران ہوگا، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہم اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم نے اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفری کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹتا ہے۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایا طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایا میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا میرے طرح سے، کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ اور وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر بھی میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے انہوں نے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اور ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کے مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑ دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو گئی، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا
सुनहरी दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिश शुरू हो चुकी है। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुका है। अरब सरजमीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी का काम मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होगा जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं। अगर हदीस में गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाज़रीन याद रखें, हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इराक़ का मशहूर दरियाए फ़रात सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे उस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो। जब ये इलामतें हो चुकीं, ये तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पै कई निशानियां ज़ाहिर होंगी, जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माना वक्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेज़ी से गुजर रहा है, उस तेज़ी से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बतदरीज कुर्ब क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। दज्जाल ऐसा ख़तरनाक फितना है कि तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को इसके मुतल्लिक आगाह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बताया कि सहाबा कराम आंसुओं से तर आँखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खुरूज के कबल की जो निशानियां बतलाई, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आज का जो दौर है इंटरनेट का, कंप्यूटर्स, मोबाइल के ज़रिए सब हो रहा है। ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आज के गरीब से गरीब तक लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने। मसाजिद से दज्जाल का तस्करा ख़त्म हो जाएगा। पानी की किल्लत होगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज़ है। दज्जाल के खरूज के बाद उसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा है, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से उसको अदा की गई ताकतों के हवाले से एक कौम बड़ी तेज़ी के साथ तजुर्बात में मसरूफ़ है। रिवायत में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वह ज़मीन को तहबाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हॉर्प को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर ज़लज़ले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा कत्ल करेंगे। उस मकाम पर अपने दज्जाल को फ़रार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। दुनिया का इंतहाई तेज़ रफ्तार तैयारा मौजूद है। उस वक्त हज़रत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत महदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमान और सारी ज़िंदगी के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ़्रांस में हमलों के बाद फ़्रांस और पॉप भी आलमी जंग की बात कर चुके। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा ख़ित्ता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही मुतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वह हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं
اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے پر فتنے نظر آتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے سے، فیشن اور نمازوں کا ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچتانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں خون انسانی ارزاں ہو جائے گا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس اب مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں۔ مسیح اپنی تعین تیاری ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ 2 فرشتے کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تازہ کیے ہوئے وضو پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازوں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے پر تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی بلند مرتبت نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کے ایک لشکر مخاصمت پر چڑھ دوڑے گا۔ گو اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے سن کر۔ کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود خدا رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبی اور احکامات الہی کی سرِ خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی؟ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ اب بعد از پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔